امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا حکم کیا ہے، دائرہ کار کیا ہے، یعنی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کب کرے، کیسے کرے، کہاں کرے، یہ دائرہ کار ہے، اس کے اعتبار سے آدمی کام کرتا ہے۔ اب دیکھیں کہ عبادات کی دو قسمیں ہیں، ایک عبادت وہ ہے جو فرض ہے اور ایک عبادت وہ ہے جو واجب ہے۔ تو فرض کے دائرہ کار میں، فرض والے میدان میں ہر امت کے ہر فرد کی ذمہ داری ہے کہ لوگوں کو نماز کی طرف بلائیں۔ یہ فرض عین ہے امت کے ہر فرد کے اوپر کہ اگر کوئی نماز نہیں پڑھتا ہے تو نماز کی طرف لوگوں کو بلائے، اور جو نہیں بلاتا ہے تو وہ گناہ گار ہے۔ ایسا ہی کوئی روزہ نہیں رکھتا ہے تو اس کی حکمت کو بیان کیجئے، زکوٰۃ نہیں دیتا ہے اس کی اہمیت کو بیان کیجئے، حج نہیں کرتا ہے حج کی فضیلت کو بیان کیجئے۔ یہ فرض عین ہے امت کے ہر فرد کے اوپر۔ اور واجبات والے میدان میں واجب ہے ہر امت کے فرد کے اوپر کہ لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے اور لوگوں کو برائیوں سے روکے۔ اسی طریقے سے برائی کی دو قسمیں ہیں، اسی طریقے سے برائی کی دو قسمیں ہیں، ایک تو وہ جو بڑا گناہ ہے، گناہ کی دو قسمیں، ایک بڑا گناہ جو زنا کرنا، لوگوں کو مار دینا جان سے، چغلی کرنا، کسی کے مال کو ہڑپ لینا اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرنا، یہ بڑے گناہ ہیں۔ اب اس گناہوں سے روکنا، ان گناہوں سے روکنا، یعنی کوئی زنا کے اندر مبتلا ہے، کوئی شراب کے اندر مبتلا ہے، کوئی خدا کی نافرمانی کے اندر مبتلا ہے، تو اس سے اب لوگ اس کو روکنا، یعنی اللہ کی طرف بلانا اور اس سے روکنا امت کے ہر فرد کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان چیزوں کو انجام دے۔ لوگوں کو زنا سے روکے، لوگوں کو شراب پینے سے روکے، لوگوں کو کسی کے اوپر ظلم کرنے سے روکے، یہ امت کے ہر فرد کے اوپر فرض عین ہے۔ اور اسی طریقے سے کچھ گناہ تو وہ ہے جو ناجائز تو نہیں ہے، حرام نہیں ہے، لیکن اس سے روکنا بہتر ہے۔ تو یہ چیزیں ہیں کہ امت کے ہر فرد کی ذمہ داری ہے۔ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ بھائی یہ میری ذمہ داری نہیں ہے، میں تو نماز پڑھ رہا ہوں، میں زکوٰۃ دے رہا ہوں، یہ میری ذمہ داری نہیں ہے، مدارس والوں کی ذمہ داری ہے، یہ علماء کی ذمہ داری ہے، یہ امام اور خطیب کی ذمہ داری ہے، نہیں میرے بھائی، آپ غلط فہمی میں ہیں۔ یہ امت کے ہر فرد کی ذمہ داری ہے کہ وہ بھلی باتوں کا حکم کرے اور بری باتوں سے روکے، خود روکے اور دوسروں کو بھی روکے۔ یہ امت کے ہر فرد کی ذمہ داری ہے۔ اب کوئی یہ کہے کہ نہیں بھائی میں تو نماز پڑھتا ہوں، میں تو صف اول کا پابند ہوں، اب مجھے کیا کرنا؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من رأى منکم منکرا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، کل قیامت کے دن ہر انسان سے اس کے ماتحتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا، وہ اپنے ماتحت کے بارے میں ذمہ دار ہوگا اور ان سے پوچھا جائے گا کہ تمہارے بچے زنا میں مبتلا تھے، تمہارے گھر کے لوگ شراب میں مبتلا تھے، تمہارے گھر کے لوگ بہت ساری گناہ میں مبتلا تھے، تو نے انہیں کیوں نہیں روکا؟ تو اپنے فیملی کے اندر، اپنے ممبر میں جو اپنے بچے ہیں، بیوی ہے، اپنے ماتحت میں کام کرنے والے جو لوگ ہیں، اگر وہ بھی گناہ کے اندر مبتلا ہے، خدا کی نافرمانی کے اندر مبتلا ہے، تو کل قیامت کے دن آپ جواب دینے کے لیے تیار رہیں گے۔ آپ کا صرف یہ کہہ دینا کہ نہیں بھائی ہم تو نماز کے پابند ہیں، ہم تو صوم و صلات کے پابند ہیں، ہر چیز میں ہم پابند ہیں، تو ہمیں کیا کرنا؟ یہ آپ غلط فہمی کے اندر مبتلا ہے، کل قیامت کے دن آپ سے پوچھا جائے گا۔ یہ نہیں کہ آپ جو ہے نماز پڑھ رہے ہیں، صف اول کے اندر زکوٰۃ دے رہے ہیں، حج کر رہے ہیں، اسی طریقے سے تمام گناہوں سے آپ بچ رہے ہیں، لیکن پھر بھی آپ کامیاب نہیں ہیں، کیونکہ قرآن کریم کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، کہ اے ایمان والو سب سے پہلے اپنے آپ کو بچاؤ جہنم کی آگ سے، پہلے اپنے آپ میں فٹ ہو جاؤ، پہلے اپنے آپ میں اللہ کے احکام کے مطابق زندگی گزارنے والے بن جاؤ، رسول کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے والے بن جاؤ، حرام سے بچنے والے بن جاؤ اور فرائض کو انجام دینے والے بن جاؤ، واجبات کو انجام دینے والے بن جاؤ، اور پھر اپنے فیملی کا بھی فکر کرو، اپنے بیوی بچوں کا بھی فکر کرو، اپنے بیوی بچوں کے بارے میں بھی سوچو۔ اگر تم نماز پڑھتے ہو تو بیوی بچے بھی نماز پڑھنے والے ہو، اگر تم نماز پڑھتے ہو تو والدین بھی نماز پڑھنے والے ہو، اگر تم حلال کھاتے ہو تو یہ ہمارے اندر میں رہنے والے بھی حلال کھانے والے ہو، اگر تم حرام سے بچتے ہو تو اندر میں رہنے والے بھی حرام سے بچنے والے ہو، تب جا کے کامیاب ہو سکتے ہیں، ورنہ آپ کامیاب نہیں ہو سکتے ہیں۔
دنیا کے اندر کہیں آگ لگی ہو، اگر آپ کا بچہ نہیں ہے، کسی اور کا بچہ ہے، وہ بچہ آگ کی طرف جا رہا ہے، تو کیا صرف یہ کہہ دینے سے کام چل جائے گا کہ بچے ادھر مت جاؤ، آگ جل رہی ہے، آگ تمہیں جلا دے گی؟ وہ بچہ اگر آگ میں جا کے جل جاتا ہے تو جو بھی لوگ آئیں گے، جو بھی بستی کے ہوں گے، وہ آپ کو گالیاں ہی گالی دیں گے۔ کیونکہ کیا کہیں گے؟ کیونکہ وہ بچہ نہ سمجھ تھا، مجھے کچھ بھی معلوم نہیں تھا، تو نے کیوں نہیں اسے روکا؟ اسی طریقے سے اگر آپ کے بچے نافرمان ہیں، آپ کے بچے خدا کی نافرمانی کر رہے ہیں، تو صرف یہ کہہ دینے سے کام نہیں چلے گا کہ ہم نے تو کوشش کی لیکن ہمارے بچے ماننے کو تیار نہیں۔ ان کو مار کر کے، ان کے ہاتھ کو پکڑ کر کے بچانا یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال سے ایک بات سمجھائی، اور مثال سے بات سمجھ میں آ جاتی ہے آسانی کے ساتھ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک کشتی جو ہے سمندر کے اندر چل رہا ہو اور اس کے اندر بہت سارے آدمی ہوں، اور اتنے آدمی ہیں کہ اس کے بیٹھنے کے لیے جگہ نہیں ہے، تو قرآن اندازی کے ذریعے کچھ لوگ اوپر بیٹھ جاتے ہیں، کچھ لوگ نیچے بیٹھ جائے۔ اب اوپر والے پانی رکھے ہوئے پینے کے لیے، نیچے والوں کے پاس پانی نہیں ہے۔ اب نیچے والا بار بار اوپر جاتا ہے اور پانی لے کر کے آتا ہے، پانی پیتا ہے۔ اگر نیچے والا یہ سوچ لے کہ نہیں اب مجھے اوپر جانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ نیچے سے ہی ایک تک اٹھاتے ہیں، ہٹاتے ہیں اور پانی لے لیتے ہیں، تاکہ ہمیں نہ اوپر جائیں گے نہ ہم دوسروں کو پریشان کریں گے۔ اب یہاں پر دیکھیں کہ اگر وہ اوپر والے لوگ اگر نیچے والے کو نہیں سمجھائیں گے، اگر نیچے والے کے ہاتھ کو نہیں پکڑیں گے، اگر نیچے والوں کو اس کے حرکت سے باز نہیں لائیں گے، تو کیا صرف نیچے والے ہی مریں گے؟ کیا نیچے والے ہی ڈوبیں گے؟ نہیں، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اوپر والے ہی ڈوب جائیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے یہ سوچا ہی نہیں کہ ہم اس کو روکے، اس نے یہ سوچا کہ ہم تو بہت پیار سے بیٹھے ہوئے، ہمارے پاس پانی ہے، اس لیے ڈوبیں گے تو دونوں آدمی ڈوب جائیں گے۔ ایسے ہی اگر کوئی لوگوں کو ناجائز کام کے اندر مبتلا دیکھ رہا ہے، حرام خوری کے اندر مبتلا دیکھ رہا ہے، اگر وہ اسے نہیں روکتا ہے تو وہ اگر خدا کا عذاب آتا ہے تو اس عذاب کے اندر نیک لوگ بھی مبتلا ہوں گے، نیک لوگ بھی اس کے اندر پھنسیں گے۔ یہ نہیں کہ نیک لوگ کو اللہ تبارک و تعالیٰ بچا لیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل کو حکم دیا کہ فلاں بستی کو جاؤ، اٹھاؤ آسمان کے اوپر اور اس سے پٹک دو۔ حضرت جبرائیل نے کہا کہ اے اللہ، آپ کا ایک بہت پیارا بندہ ہے جو پلک جھپکنے تک آپ کی نافرمانی نہیں کرتا ہے، تو کیا اس کو بھی ہم اوپر لے جا کر کے پٹک دیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا بالکل اس کو بھی لے جا کر کے پٹک دو۔ وجہ کیا ہے؟ کیونکہ وہ تو نماز پڑھتا تھا، وہ تو زکوٰۃ دیتا تھا، وہ خدا کی نافرمانی نہیں کرتا تھا، لیکن وہ ایسی بستی میں رہتے تھے جو خدا کی نافرمانی میں لوگ مبتلا تھے، زنا کاری، حرام خوری، شراب خوری کے اندر مبتلا تھے۔ لیکن یہ انسان، اس کے انسان کے پیشانی پر ذرہ برابر بھی بل نہیں آیا، یہ انسان ذرہ برابر بھی پریشان نہیں ہوا کہ خدا کی نافرمانی کر رہے لوگ، خدا کے احکام کی دھجیاں اڑا رہے لوگ، اس لیے یہ بھی اس میں پھنس جائیں گے۔ تو آپ یہ نہ سمجھے کہ ہم نماز پڑھتے ہیں، ہم زکوٰۃ دیتے ہیں، خدا کا عذاب آئے گا تو ہم نہیں پھنسیں گے۔ خدا کے عذاب میں آپ بھی مبتلا ہوں گے، آپ بھی اس کے اندر مارے جائیں گے۔ بنی اسرائیل کے بارے میں دیکھیں کہ بنی اسرائیل کی فضیلت کو اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا، انی فضلتکم علی العالمین، کہ پوری امت پر اس کو فضیلت اللہ نے عطا فرمائی تھی، لیکن اس کی حرکت کی وجہ سے، اس کے اعمال کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے اندر فرمایا لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داؤد و عیسی ابن مریم، کہ حضرت داؤد اور عیسیٰ علیہ السلام کی زبانی اس کے اوپر لعنت اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمائی۔ معاملہ کیا تھا کہ ان کے جو علماء تھے، ان کے جو نیک لوگ تھے، شروع میں تو انہوں نے لوگوں کو اللہ کی نافرمانی سے روکا، لیکن وہ لوگ باز نہیں آئے، یہ لوگ بھی چھوڑ دیا اور اس کے اندر رہ کر کے زندگی گزارنے لگے، تو اللہ نے اس علماء کے اوپر، ان لوگوں کے اوپر بھی لعنت فرمائی ہے۔ حضرت داؤد اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زبانی، وہ کرتے کیا تھے؟ کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوہ، کہ وہ لوگ انہی کے ساتھ میں رہتے تھے۔ اس لیے ہم اگر نماز پڑھتے ہیں اور ہمارے درمیان میں رہنے والے نماز نہیں پڑھتے ہیں، خدا کی نافرمانی کرتے ہیں، حرام خوری اور زناکاری میں مبتلا رہتے ہیں، تو یہ امت کے ہر فرد کی ذمہ داری ہے، صرف علماء کی ذمہ داری نہیں ہے، صرف مدارس والے کی ذمہ داری نہیں ہے، صرف تنظیم والے کی ذمہ داری نہیں ہے، بلکہ امت کے ہر فرد کی ذمہ داری ہے کہ وہ لوگوں کو اللہ کے احکام کی طرف بلائے، لوگوں کو بہترین اخلاق سکھائے، لوگوں کے اندر اصلاح کرے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔